السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة۔ قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم۔ میرے بہت ہی معزز و محترم علماء کرام اور جماعت اور ملت کے خطبہ اور دینی مدارس کے اساتذہ، اس کے طلباء اور اس کے نہایت ہی معزز ذمہ داران اور ان کے ساتھ لگے ہوئے ان مدارس کے
معاونین اور محسنین و اہل خیر حضرات، اور ہماری ضلعی جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ کے تمام ہی ذمہ داران اور اس کے معزز اراکین اور جمعیت سے جڑے ہوئے دینی ادارے اور اس کے تمام ہی معزز و مکرم متعلقین و منتسبین، اور ہم سب کے بزرگ سرخیلان علماء کرام اور علمی دنیا کے، تعلیمی دنیا کے حقیقی رمشناس اور کئی نسلوں کے معلم اور اساتذہ، استاد اور اساتذۃ الاساتذہ، خاص طور پر ملت اور جماعت کی عظیم شخصیت ان جیسی شخصیتوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھنے سے اور چراغ رخ زیبا لے کر ڈھونڈنے سے اب کہیں نظر نہیں آتی۔ میری مراد اس سے بقیت السلف حضرت مولانا عبد الرحمن ابن عبید اللہ مبارک پوری حفظہ اللہ و تولہ سے ہے، اور ان کے نام کے ساتھ طبیعت چاہتی ہے کہ کچھ رکا جائے، عرب و عجم کا سیر کیا جائے، اور جماعت کی علمی، تعلیمی، تصنیفی اور خدمت کتاب و سنت کے حوالے سے وہاں رک کر کے اپنی ماضی کی طرف جھانکا جائے، مستقبل کو پروان چڑھانے کے لیے حال کی کڑیوں کو مضبوط کر کے اس کو قیامت کے دن تک اور اللہ جل شانہ سے ملاقات کرنے تک، اس دنیا کے رہنے تک جو ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر ہیں مختلف ناحیتوں سے، اور خاص طور پر امانت عظمیٰ قرآن کریم اور اس کی شرح و تفسیر اور اس کا بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پہنچانے کا صحیح طریقے سے انہی سب روایات صحیحہ کے ساتھ اور انہی درایات عظیمہ کے ساتھ اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنی نسل کو باور کرا کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ لیکن وقت کی تنگ دامانی ہے اور جلسے جلوس کی کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں، وہ بھی اس عظیم الشان اجلاس کے پیش نظر ہے۔ دوسری اہم شخصیت مولانا نور العین صاحب سلفی حفظہ اللہ و تولہ کی ہے، جو موجودہ دور کی شخصیات میں بسا غنیمت ہیں۔ آپ بھی استاد الاساتذہ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک علمی شخصیت جو ایک چلتا پھرتا مدرسہ نہیں، ایک اکیڈمی نہیں، ایک مرکز علم و فن مانی جانے والی شخصیت محترم جناب مولانا محفوظ الرحمن صاحب فیضی حفظہ اللہ و تولہ کی ہے، اور مکہ مکرمہ کی عظیم الشان یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی یعنی علوم کے اندر اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والی شخصیت، اور شیخ الحدیث ہند بلکہ شیخ الحدیث عرب و عجم کے گل سرسبز ڈاکٹر عبدالعزیز ابن عبید اللہ محدث رحمانی حفظہم اللہ جمیعاً۔ اسی کے ساتھ بہت سے یہاں اسٹیج پر تشریف رکھے ہمارے قدیم و جدید علماء کرام، مولانا مظہر مدنی حفظہ اللہ، مولانا اقبال محمدی، مولانا شمیم احمد عمری اور مولانا شفیق عالم ندوی اور دیگر علماء کرام جن کا ذکر طولانی کا سبب ہوگا،
لیکن یہ جماعت اور ملت کی بسا غنیمت شخصیتیں ہیں، ان کا نام بار بار لیا جانا چاہیے اور ان سے استفادے کی راہیں کھولنی چاہیے۔ اور بالخصوص بلکہ بالاخص میں جس مدرسہ زید بن ثابت کے نام پر اللہ جل شانہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اس کے کلمے اور خاص طور پر اس کی کتاب کی رفعت شان اور اس کے حفظ و اتقان کے لیے جو یہ مجلس سجائی گئی ہے، اس کے تمام ہی معزز اساتذہ کرام اور اس ادارے کے صدور و نظماء اور دیگر معززین عاملوں اور لوہیہ خاص طور پر، جہاں خاص طور پر یہ مدرسہ واقع ہے، اور اس کے عزیزان، ہونہاران اور بہت ہی ہمارے آج کی مجلس کے بیت القصید طلبہ جن کی آج دستار بندی ہوئی ہے اور جن کو انعامات سے نوازا گیا ہے اور ایک طرح سے سند فراغت عطا کیا گیا ہے حفظ کے مرحلے سے، قرآن کریم کے تحفیظ کے مرحلے سے، تمام دینی اور ملی بزرگوں بھائیوں اور لوہیہ عاملوں مبارک پور کی اس عظیم بستیوں کے نہایت ہی معزز باسیوں، تاریخی شہر جس کے مضافات میں یہ گاؤں بستے ہیں، مبارک پور، پتہ نہیں کس نے نام رکھا تھا کہ ایسی مبارک بستی یہ ثابت ہوئی کہ عرب و عجم میں اس کا ذکر ہر جگہ آتا ہے، کہیں بھی مکہ ہو، مدینہ ہو، دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں اس مبارک پور کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ اس کے ذریعے سے جس نے حدیث کے خدمات انجام دلوائے تھے، میں اس بستی میں موجود ہوں اور وہاں کے لوگوں سے مخاطب ہوں۔ یہاں کی نہایت ہی باغیرت، باحشمت و عفت میری مائیں اور بہنیں جو جن کے آغوش تربیت میں ملت کے نونہالان پلتے ہیں، آپ تمام حضرات ہی اس پروگرام کے تعلق سے مبارکباد کے مستحق ہیں، دعاؤں کے مستحق ہیں، تشجیع اور ہمت افزائی کے مستحق ہیں کہ آپ نے یہ بزم سجائی ہے۔ عاملوں جس کے بارے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں عاملوں نہیں ہے، یہ عاملوں ہے اور اس کی بڑی عظیم تاریخ ہے، اور لوہیہ کے لوگ اپنے عزائم کے اندر فولادی اور لوہیہ ہوتے تھے، اس کا بھی میں نے بہت کچھ سنا ہے، اور شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کی مجلسوں میں بھی سنا ہے، جب ان گاؤں کا ذکر کرتے تھے اور یہاں کے لوگوں کا ذکر آتا تھا کسی نہ کسی حیثیت سے، تو اس مجلس میں میں نے اس کے نام سنے ہیں۔ اور یہاں کی تاریخ حقیقت میں تحریک شہیدین سے اس کی تاریخ ملتی ہے۔ روئے زمین پر صحابہ کرام کے بعد جو سب سے بہترین جماعت اٹھی تھی، اور جس نے صحابہ کرام جن لوگوں نے دیکھا تھا اور جنہوں نے اس کو مشاہدہ کیا تھا، جنہوں نے گہرائی سے اس کو پڑھا ہے، وہ اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بعد اس طریقے سے، اتنے منظم طریقے سے، اتنی فدائیت کے ساتھ، اتنی سوچ سمجھ کے ساتھ اور اس طرح کتاب و سنت کو تھام کر کے دونوں بنیادوں پر، ملک کے لیے بھی اور ملت کے لیے بھی اور انسانیت کے لیے بھی، ویسی منظم تحریک 14 صدیوں میں کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ تو عاملوں کا اور مبارک پور کا، لوہیہ کا، ان تمام بستیوں کا یہ تعلق رہا ہے ہمیشہ، اس کے اولی اینٹ سے اس کی تاریخ ملتی ہے، اور محدثین کا تذکرہ آتا ہے، علماء کا تذکرہ آتا ہے، جماعت اور ملت میں جو قلم و کرتاس کے ذریعے سے خدمت ملک و ملت کا ذکر آتا ہے، تو یہاں سب سے پہلے نظر پڑتی ہے یہاں کے سپوتوں نے، جو آج ان کو ہم بزرگ کہتے ہیں یا اپنے سلف کہتے ہیں، ان اسلاف نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔
ہمارا تعلق اس بستی کا تعلق ایسے ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ یہ کڑیاں ہم ملانے سے یا اس کو مضبوط کرنے سے ہم چوک جاتے ہیں۔ اوروں کی طرح دنیا نے ہم کو بھی اپنی طرف مائل کر لیا ہے اور ہم کہاں سے کہاں جا گرے ہیں۔ ہماری نسبت کتنی عالی تھی، اور صحابہ کرام کے بارے میں جو اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہا کہ مومنین میں سے بھی کچھ ایسے چنیدہ اور برگزیدہ لوگ ہیں جو صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ سے عہد و پیمان باندھا تھا، اللہ کو ایک جاننے کا، وحدانیت اور توحید کا، اور اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، آپ کی اطاعت اور آپ کی سنت اور آپ کے لائی ہوئی شریعت کے ترویج و ارشاد کا، وہ انہوں نے اپنا وعدہ جو اللہ سے عہد باندھا تھا اس کو پورا کر دیا، اور ان کے بعد آنے والی نسلیں یا جو بچ گئے ہیں منہم من قضا نحبہ، انہوں نے اپنی جان اسی میں لگائی، اسی کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، جو باقی ہیں وہ اپنی جان ہتھیلی میں لے کر کے، اپنا مال اپنے ہاتھ میں لے کر کے، اور اپنی ساری آل اولاد اور سارے اپنے امنگوں، آرزوؤں اور تمناؤں کو صرف ایک ہی چیز پر مرکوز کر کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب اللہ جل شانہ کی طرف سے ان ساری چیزوں کے نچھاور کرنے کا اور اسی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دینے کا پروانہ ہمارے حصے میں کب آتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور اس کے ساتھ ہی ان کا عزم، ان کا حوصلہ، ان کا منہجی اور سلفی جو طریقہ ہے اس میں ما بدلوا تبدیلا، کسی تعویل کی کوئی گنجائش ان کے یہاں نہیں ہے، کسی تحریف کرنے والے کو انہوں نے بھٹکنے نہیں دیا ہے، اور کسی بھی ملاوٹ کرنے والے اور غلط انتصاب سے آ کر کے کتاب و سنت اور دین کی خدمت اور انسانیت کی رکھوالی کے لیے انہوں نے کسی ملاوٹ کو ہونے نہیں دیا ہے۔ یہی نہیں کہ ملاوٹ نہیں کیا ہے بلکہ اس کو ہونے نہیں دیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی تعریف اللہ جل شانہ نے فرمائی تھی، اور رہتی دنیا تک اس چیز کو حاصل کر کے اور قیامت کی صبح تک یہ ثابت کرنے کے لیے، حجت تمام کرنے کے لیے اس کو لے کر کے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ دو چیزیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میری امت کے لوگوں، تم جاہلیت جہلا، جاہلیت اولا، اور وہ جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے خود فرمایا ہے کہ اولئک کالانعام، تم تو جانور کی طرح سے ہو چکے ہو، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بڑھ کر کے اب تم انسانیت کا بٹا لگا کر کے جانوروں سے زیادہ گمراہ ہو گئے ہو، جانوروں سے زیادہ دنیا دار ہو گئے ہو، جانوروں کا پیٹ بھرنے کے بعد اپنا منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، بہترین سے بہترین گھاس ڈالی جائے، بہترین سے بہترین چارہ ڈالا جائے، بہترین سے بہترین نعمت اور دولت لا کر کے حلال طریقے سے رکھی جائے، تب بھی وہ اپنا منہ موڑ لیتے ہیں۔ لیکن عرب کے لوگوں، تم اب ایسے ہو چکے ہو کہ اپنے حصے کا جائز لینے کے بعد بھی اب تم دوسروں کا حصہ بھی ہڑپ کرنے کے لیے تم اتنے گمراہ ہو کہ دوسروں کی حصے کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، بلکہ اب حلال و حرام کی تمیز تم نے ختم کر دی، اپنے اور پرائے کا معاملہ ختم کر دیا۔ اولئک کالانعام، تم چوپائے ہو گئے تھے، اور بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں چند سالوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، کہ تم کو ہم نے روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، اب تمہیں کسی پورب پچھم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور
آنے والا نہیں ہے جو تمہاری رہنمائی کرے گا، کوئی اور آنے والا یا کوئی کسی چوراہے پر بیٹھا ہوا نہیں ہے جو تمہیں راستہ دکھلائے گا کہ اس راستے سے چلے جاؤ، بلکہ یہ سنت کی راہ ہے۔ مسلک سنت پر اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ یہ راستہ دکھلایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس وقت انتہا کر دی، لیلھا کنہارھا، میری امت کے لوگوں یہاں کوئی رات نہیں ہوتی، اندھیرا نہیں ہوتا کہ مسافر بھٹک جائے۔ آخرت کی طرف جانے والا، اللہ کے رضامندی کے راستے پر چلنے والا، انسانیت کا راہ دکھانے والا کبھی بھٹک نہیں سکے گا۔ اس کی رات بھی دن کی مانند چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لا یزیغ عنہا، اس راستے سے کوئی بھٹک ہی نہیں سکتا ہے، ایسا راستہ تم کو دیا ہے۔ اس سے وہی بھٹکے گا جس کو بالکل ہلاکت کے گڈھے میں گر کر کے ہمیشہ کے لیے اس گڈھے میں مرنا اور جہنم میں جلنا مقدر ہو چکا ہو۔ یہ راستہ وہ جانتے ہیں، ترکت فیکم امرین، وہ شاہ راہ بیضا اور شاہ راہ روشن کون سا تھا، کون سا جی ٹی روڈ تھا تم جانتے ہو؟ ترکت فیکم امرین، وہ دو چیزیں ہیں جو تم کو اس چوراہے پر، اس صاف صاف شارع عام پر چھوڑتی ہے۔ ایک چیز کتاب اللہ ہے اور دوسری سنت رسول اللہ ہے۔ ما تمس لن تزلوا، تم گمراہ ہو نہیں سکو گے، دنیا تمہیں بھٹکا نہیں سکے گی، دنیا تمہیں برباد نہیں کر سکے گی، دنیا تمہیں گرا نہیں سکے گی، تم دنیا کے سامنے ذلیل نہیں ہو سکو گے۔ امامت و قیادت و سیادت تمہارے مٹھی میں ہوگی اور تم سربلند رہو گے۔ وانتم العالون ان کنتم مؤمنین، جس راہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو کتاب و سنت تمہیں تھما کر کے جا رہا ہوں، جو منہج اور طریقہ تمہیں بتا کر کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما، صرف ان دو چیزوں کو لے کر کے چلو تو تم کو دنیا کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی طریقے سے تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، تمہیں پیشوا نہیں کر سکتی، تم کہیں بھی پیچھے نہیں جا سکتی، تم سربلند رہو گے ہمیشہ، اور اللہ رب العزت والجلال تمہارے واسطے سے، تمہارے ذریعے سے انسانیت کے نیا کو پار لگائے گا۔ انسانی صرف مسلمانوں کے نہیں، ساری انسانیت کے لیے تم، اور اسی کو اللہ جل شانہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، اب تم وہ ذلیل و گمراہ اور جاہلیت والی قوم نہیں ہو، تم سب سے بہترین امت ہو گئی۔ تمہارے بارے میں نے کہا تھا، اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو میں نے تم کو جانور کہا تھا اور تم جانور سے بدتر ہو چکے تھے، وہ تمہاری پوزیشن بتائی تھی، لیکن اب تمہارا حال جانتے ہو کیا ہے؟ کنتم خیر امہ، چند سالوں کے بعد ان دو چیزوں کو تھامنے کے بعد تم اب صحیح معنی میں سب سے بہتر امت ہو گئی، خیر امہ، سب سے بہتر جماعت کہلانے والی ہو۔ اخرجت للناس، تم اپنے بال بچوں کے لیے نہیں کہ ایک چھوٹا سا مکتب قائم کیا اور اسی کے لیے صرف ہماری کل تگ و دو اتنی ہے، ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، چند رشتہ داریاں ہیں، پاس پڑوس ہے، صرف یہ تمہارا کام نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ تم صرف مسلمانوں کو دیکھو، نہیں، یہ تو سب مسلمانوں کا مشن ہے، بلکہ اخرجت للناس، دوسری جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے تم کو سب سے بہتر بنائے، سب سے اچھا تم ان کے لیے ہو۔ وہ اگر گواہی دے دیتے ہیں کہ تم سب سے اچھے ہو تو یقیناً تم خیر امت ہو۔ اگر جاہلیت کے زمانے میں کوئی اس لائق ہے جہاں امانتیں ضائع کر دی جاتی تھی، جہاں جھوٹ سب سے بڑا رأس کل خطیہ، ہر گناہ کی جڑ اور ساری برائیوں کی ماں جس کے پیٹ سے پیدا ہوتی تھی، ساری دنیا کی برائیاں، ساری دنیا کے جھگڑے، ساری دنیا کی نفرتیں، ساری دنیا کے تعصبات اور ساری دنیا کی آپسی دشمنیاں، وہ سب جھوٹ کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس جھوٹ کو جو عرب کا سب سے بڑا معاشرے کا ناسور ہو چکا تھا، اب وہ کیا چیز ہے؟ وہ غیر تم کو گواہی دیتے ہیں کہ تم صادق ہو، امین ہو، تم ہی سچے ہو، صادق، تم سب سے سچے ہو، امین ہو، ان کی گواہی مانی جائے گی، دوسرے کی گواہی کام نہیں آ سکے گی تمہیں۔ وہ جب گواہی دیں گے تب تم اس لائق ہو
کہ اب تم دنیا میں سرفراز ہو کر کے رہو، دنیا کی آگے چلو، دنیا کی کو راہ دکھاؤ، اور دنیا تمہارے پیچھے چل کر کے فخر محسوس کرے گی، تمہارے لیے دعائیں کرے گی، تم کو مجرمین کے صف سے نکال کر کے وہ کہے گی کہ یہ مسلمان ہیں۔ حقیقت میں اللہ جل شانہ ان کو تو نے اپنا فرما بردار بنایا تھا تو ہم ان کے فرما بردار ہو گئے۔ یہ چیز، یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز جب امت کے اندر پیدا ہوگی تب اخرجت للناس، دنیا کے لیے جو اللہ جل شانہ نے امت مسلمہ کو، کتاب و سنت کے ماننے والوں کو پیدا کیا ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، دنیا اس وقت خیر کے لیے، اچھی باتوں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، اچھی سچی محبت کے لیے، اچھے سچے دین کے لیے، اچھے سچے سیاست کے لیے، اچھے سچے کاموں کے لیے بالکل دنیا اس وقت پریشان ہے۔ جس کو دیکھو پریشان ہے، مالدار سے مالدار انسان پریشان ہے، ایک غریب سے غریب انسان پہچان ہے، ایک بڑا سے بڑا پڑھا ہوا انسان بھی آج ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہے، اور ایک چھوٹا سا انسان تو تڑپ رہا ہے۔ سارے کے سارے سب بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ وہ معروف اطمینان کا جو صحیح نسخہ ہے وہ تمہارے پاس ہے۔ آپ یورپ میں دیکھیے، امریکہ میں دیکھیے، دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، آگے جا چکی ہے، لیکن گھر گھر میں آپ کو مل جائے گا جو ذہنی ٹینشن کا شکار آپ کو مل جائے گا، جس کا مائنڈ خراب ہو رہا ہے۔ نفسیاتی مریضوں کی ایک سلسلہ ہے جو دنیا میں شروع ہو چکا ہے۔ وہ اطمینان کی چیز تمہارے پاس ہے، وہ نسخہ اللہ جل شانہ نے تمہیں دیا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہا کہ یہ نسخہ تمہارے پاس ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جس نے بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کیا، ہر میدان میں سچی باتیں کی، اچھی باتیں کی اور اچھے کام کیے، لَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، انتہائی خوشگوار، انتہائی اطمینان کی زندگی، انتہائی ماحول اور معاشرے اور ملک و ملت کو خوشگوار طریقے سے چلانے والی زندگی ہم تم کو عطا کر دیں گے۔ یہ نسخہ بھی تمہارے پاس ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہ چیزیں ہم کو دے کر کے بھیجی تھی، اور اسی کے لیے اللہ کے پیارے اللہ جل شانہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی آپ جانتے ہیں، آپ پیارے رسول انسان تھے، آپ کے ابا کا نام عبداللہ تھا، آپ کی ماں کا نام آمنہ تھا، آپ کے دادا اور نسب کو لوگ اپنے نسب سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ یاد رکھتے تھے۔ کون تھا جو آپ کے دادا کو نہیں جانتا تھا، آپ کے پردادا کو نہیں جانتا تھا؟ آپ کا پورا سلسلہ نسب بہت عالی تھا، کون نہیں جانتا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خود مکے میں بھی بتایا میں نے کہ صادق اور امین پورے عرب میں سب سے سچے اور اچھے تھے، لیکن آپ کو مقام بلند، جو سب سے بڑا مقام ملا، وہ کس چیز کی وجہ سے ملا؟ جس دن جیسے ایک جملہ، دوسرا جملہ، تیسرا جملہ، جس کو آیت کہتے ہیں، چند آیتیں پڑھایا گیا، اقرا، آپ پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پیدا کرنے والا، سائنس کا معاملہ شروع ہو گیا، اس رب کا نام پڑھیے جس نے پیدا کیا، اس نام کو پڑھیے۔ پڑھنے کا یہ پہلا لفظ کہا گیا کہ آپ روئے زمین پر نہیں، کائنات کے سب سے افضل ہو گئے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے ایک حافظ کو، یاد رکھنا چاہیے ایک مسلمان کو، یاد رکھنا چاہیے ایک انسان کو، کہ کیا وہ چیز تھی کہ عرب کی گلیوں میں چلنے والا انسان محمد، جس کے ماں باپ معلوم تھے، یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کو اتنا بڑا مقام ملا کہ سارے نبیوں سے اونچا مقام مل گیا۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، سارے نبیوں کو اللہ جل شانہ نے ایسے معجزات دیے، ایسی خوبیوں سے نوازا، ایسے مناقب و فضائل عطا کیے کہ ایک نبی ساری دنیا پر بھاری تھا، ایک معجزہ اس کا ساری دنیا کو عاجز کرنے والا تھا۔
اور سب سے اپنے زمانے کے افضل تھے، ان سے بڑھ کر کے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، لیکن ان سارے نبیوں کو پوری کائنات کا خلاصہ، کریم اور زبدہ بنا کر کے اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام کو بنا دیا، دے دیا یہ ساری خوبیاں۔ اور یہاں یہ ہے کہ ان سارے انبیاء کرام کے سارے معجزات و کمالات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا، گویا کہ آپ جامع کمالات انبیاء ہیں اور انبیاء جامع کمالات مخلوقات ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ مقام جانتے ہیں کب ملا تھا؟ اس وقت ملا تھا جب آپ کو پہلا سبق سکھایا گیا تھا اقرا کا، اقرا کی تعلیم دی گئی تھی۔ یہ تعلیم نے آپ کو سب سے بلند کر دیا۔ اب ہم کھلے طور پر کہتے ہیں کہ آپ امام الانبیاء ہیں، سب سے افضل ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری۔ اب ہم کہتے ہیں کہ سارے انبیاء سب سے بڑے، لیکن ان سب کی ساری بڑائیاں، ساری خوبیاں جامع کمالات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ کہا کہ آپ سے خوبصورت روئے زمین پر کوئی کسی آنکھ نے تو نہیں دیکھا، روئے زمین پر آپ سے بہتر کسی ماں نے کسی البیلے کو تو نہیں جنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں ہر مومن کا ایمان ہے، ہر مومن مانتا ہے کہ آپ سب سے افضل ہے۔ یہ چیز اگر جانتے ہیں، صحیح معنی میں مانتے ہیں، تو ہم کو بھی اسی اقرا سے چلنا پڑے گا۔ اپنے بچوں کو، دنیا کو اس اقرا کی تعلیم دینی ہوگی اور اسی راستے پر چلنا ہوگا۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مدرسہ جو اقرا غار حرا میں شروع ہوا تھا، ہماری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو آپ یقین جانیں کہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کس طرح کا جتن کرنا ہے۔ یہ پتہ نہیں کس زمانے سے یہ مصیبت آئی کہ جو بچہ ہے وہی پڑھے گا۔ کوئی بڑے افسوس سے کہتا ہے کہ مولانا میرے باپ نے کاش کہ میرے ماں باپ نے بھی مدرسے میں بھیجا ہوتا۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے گاؤں والے بڑے بڑے پیسے والے گئے، بڑے اچھے اچھے لوگ آئے، لیکن گاؤں میں صحیح مکتب قائم نہیں کیا، ورنہ اس طریقے سے میں دینی تقاضوں سے میں نابلد نہیں ہوتا۔ ہمارے خاندان کے لوگ، اس گاؤں کے لوگ ایک مدرسہ قائم کیے ہوتے، ایک اسکول قائم کیا ہوتا، تو ہم اچھے اور برے کی تمیز کرنے والے ہوتے اور کسی مقام و مرتبہ میں ہوتے۔ یہ کہتے ہیں، یہ پتہ نہیں یہ چیزیں کب سے آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود 40 سال کا ہو کر کے انہوں نے پہلا سبق پڑھا تھا، اقرا کا پہلا سبق 40 سال کے ہونے کے بعد۔ اور آج جو مدرسے کھل رہے ہیں وہ صرف بچوں کے لیے، صرف بچیوں کے لیے ہیں، اور وہ بھی صرف ایک خاص عمر تک داخلہ ہوگا، اس کے بعد ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول خود 40 سال کے بعد غار حرا میں پڑھنے گئے ہیں، اور پڑھانے والے کون ہیں؟ آپ غور کر لیں تو آج اسکولوں، مدرسوں اور اپنی تعلیم گاہوں کے سلسلے میں جو پسماندگی کی حالت ہے، اور جو انہوں نے صاف سچر کمیٹی نے کہا ہے کہ دلتوں سے بھی پیچھے مسلمان ہیں۔ اب یہ زیب داستان کے لیے نہیں ہے، علماء اسٹیجوں سے کہتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اب جب سچر کمیٹی آئی تو تھوڑا سا لوگ اندھے جیسے کسی چھت پر بیٹھے ہوں اور کوئی کہے کہ طوفان آ رہا ہے، سب تم کو اڑا لے جائے گا، تو اب یہ بھی نہیں دیکھتے کہ سیڑھی کدھر ہے، چھلانگ لگا دیا۔ اس چھلانگ لگانے میں کہیں آپ کرسچن بنا رہے ہیں بچوں کو، کہیں اور لے جا کر کے ڈال رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اپنے اتنی بڑی تعداد میں ایک صحیح مدرسہ نہیں چلا سکتا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ دینی مدرسوں کی قدر کیجئے، آپ قربانیاں دیجئے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں یہ عرض کروں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس گاؤں کے لوگ سب غریب ہیں، اس علاقے میں سب غریب بستے ہیں، کوئی بڑا تاجر نہیں ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں، بچپن سے میں نے دیکھا ہے، اور آج بھی جب آتا ہوں تو راستے میں دیکھتا ہوں کہ 10 نئے گھر بن گئے۔ غریب سے غریب آدمی نے اپنے جھوپڑی کو کچھ نہ کچھ ترقی دے لیا ہے۔ بہت زیادہ فکر مندی کی ضرورت ہے، گھر بڑھ رہے ہیں، کم سے کم اوپر ایک آپ باورچی خانہ ضرور بنا لیتے ہیں، اور نہیں بنتا ہے تو اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں جو سب سے بنیادی چیز ہے، آپ کے ایمان کی خاطر بھی، آپ کی ترقی کی خاطر بھی،
آپ کے بچوں کو جو روحانی غذا ہے جو 3 دن بھوکے رکھ کر کے اگر وہ زندگی گزارتے تو اس کے مقابلے میں اس گھر کی سب سے ضرورت ہے، اس ایک گھر کی تعمیر نہیں ہوتی، ایک مدرسے کی، ایک مکتب کی۔ یہ اس سے زیادہ المیہ کسی قوم میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں کہہ یہ رہا تھا اپنی ماں اور بہنوں سے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنی دولت کا، اپنی گاڑھی کمائی کا، شوہر 40 سال کے ہو چکے ہیں اور کیا کر رہی ہیں؟ اپنی کمائی سے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کے آذوقہ تیار کرتی ہیں۔ سیرت والے بتائیں گے کہ 3 دن یا 4 دن یا 5 دن، کتنے دن تک آپ غار حرا میں جا کر کے بیٹھتے ہیں۔ 40 سال تک تیاری کی تھی کسی مدرسے میں جانے کے لیے۔ آج جو سب سے خراب بچہ ہے اس کو لے کر کے ڈال دیا اپنے مدرسے میں، کل ہو کر کے کہتے ہیں آ کر کے گھر میں وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، یہ ہے، اور کہتے ہیں کہ مدرسہ مولوی ٹھیک نہیں نکلے، مولوی تربیت یافتہ نہیں ہے۔ آپ کا یہ آواں کا آواں خراب ہے، ماحول زہرآلود ہو چکا ہے، اور آپ مدرسے میں بھیج کر کے اس ماحول کو بھی پتہ نہیں کیسا بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں 40 سال تک 40 سیکنڈ کے لیے بھی سیرت طیبہ میں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی رنگین راتیں جو ہوتی تھیں اور عرب کا جو اسمار الدجا ہوا کرتا تھا، اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوچا تھا کہ آج دیکھنا چاہیے کہ رات کے اس رت جگے میں کیا ہوتا ہے۔ ایک دن سوچا تھا کہ آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس رات میں بھی آپ کو اس وقت سے پہلے ہی نیند میں مبتلا کر دیا، آپ سو گئے۔ ایسے طالب علم قرآن پڑھ رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں، عالم قرآن بن رہے ہیں، ایک دن بھی اس کو نہیں سوچا کہ اللہ جل شانہ نے روئے زمین کا سب سے افضل انسان صادق و امین ہونے کے بعد اللہ جل شانہ نے اس پاک قرآن کریم کو عطا کیا تھا۔ سوچا ہے کبھی؟ مدرسوں کے ماحول کو بنانا چاہتے ہیں، اساتذہ کبھی سوچتے ہیں، مدرسہ کے چلانے والے کبھی سوچتے ہیں، گاؤں والوں نے کبھی سوچا؟ وہ تو اینٹ گارے میں ہی کبھی پورا نہیں ہو پاتا ہے، اور مدرسے اور صدر اور سیکریٹری کے ذمے سب کچھ کر کے جس دن بنایا اسی دن سے گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے مکھیا اور پردھان کا اسی دن سے شروع کرتے ہیں کہ 5 سال ہر روز نوٹ کرتے ہیں کہ کون کون سی کمیاں ہوئی ہیں۔ یہ اسلام کے، اہل حدیثیت کے، یہ سراسر خلاف ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ اس مکھیا کے لیے آپ جس دن ووٹ ڈال کر کے آئے ہیں، یا کسی وجہ سے نہیں ڈالا ہے، دوسروں نے ڈال کر کے بنایا ہے، اب آپ کے اندر کوتاہی تھی نہ ڈالنے کی، اب وہ جیت گیا ہے تو آج سے اپنا ایمان درست کریں، اللہ کے سامنے جواب دہی مکھیا کی نہ دیکھیں، بلکہ اس پردھان کے بارے میں آپ سوچیں کہ اس کا ہم ہاتھ کہاں تک بٹائیں، اس کے لیے رات کے اندھیرے میں کہاں دعا کریں۔ اسی لیے ہمارے مدرسے برباد ہو رہے ہیں کہ جس دن سیکریٹری بنایا اسی دن سے پیچھے لگے، معلم رکھا اسی دن سے اس کے پیچھے لگا دیا، اسی دن سے ایک ایک چیز کا حساب لینا، یہ کبھی ملت میں نہیں تھا۔ بیوی کو دیکھیے کہ اپنی گاڑھی کمائی، آج تو یہ کہ مولانا صاحب فارغ ہو کے آتے ہیں بیوی کی امنگیں بڑھ جاتی ہیں، اب تو مولانا ہو گئے اب ہمارے لیے یہ کریں گے، ماں باپ کی دلچسپیاں دوسری طرف چلی جاتی ہیں، خاندان کہتا ہے کہ میرا بیٹا اسٹیج پر نظر آیا تو ہمارے بیٹے کو تو موقع ملا نہیں ہے۔ یعنی شیطان نے، میں کہتا ہوں کہ عرب کے ان لوگوں کے اندر بھی اتنا شرائط نہیں کیا تھا، وہ بھی حجر اسود رکھتے ہوئے دیکھا کہ یہ بنی ہاشم کا انسان آگے بڑھ گیا، اس کو ٹھنڈے پیٹ سے برداشت ہی نہیں کیا، بلکہ سرفروش نوجوانوں کو وہاں بھی ٹھنڈا کر دیا تھا کہ نہیں انہوں نے رکھا، یہ تو صادق و امین آ گئے، اب ان سے پیچھے بڑھو، آگے چلو، یہ سب لگ جاتے تھے۔ ابو جہل بھی لگ گیا تھا آپ کے پیچھے، ابو لہب بھی آپ کی تعریف کرتا تھا اور آپ کو آگے بڑھاتا تھا، اور بڑھایا بھی۔ کئی مواقع ایسے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دکھایا تھا، ضرورت ہے اس کے جاننے کی۔ اور اس کے بعد کیا مسئلہ ہے؟ یہاں تو یہ کہ پڑھ کے آیا تو 10 مسئلے شروع کر دیتے ہیں گھر میں، آپ کیا پڑھ کر کے کیا ہوگا؟ وہاں جب پڑھ کر کے آیا تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کو لے کر کے آئے ہیں، اور اس تعلیم کے بوجھ کو، جو اگلی ذمہ داریاں ہیں، ایسے ہی نہیں کانپ رہے تھے زملونی زملونی چادر اڑھاؤ، بلکہ جیسے ہی آپ سنی ہیں انی اخشى علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے۔ اقرا پڑھ لینا یہ آسان نہیں ہے۔ تو جانتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انک لتصل الرحم، یہاں سب سے زیادہ رشتہ داری برباد ہو رہی ہے۔ پڑھ کے آئے ہیں تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اپنے اساتذہ کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ مدرسہ کبھی یاد نہیں آتا۔ مجھے اس وقت اہل حدیث مدرسوں کا خاص طور پر، اور ملت کے تمام مدرسوں کا میں خاص طور پر کہوں گا، پڑھ کے آنے کے بعد، کسی لائق ہو جانے کے بعد مدرسے کے مدرسین نالائق نظر آتے ہیں۔
اس کے سیکریٹری بیکار نظر آتے ہیں، وہ در و دیوار کی ایک ایک اینٹ پر آنسو بہانا چاہیے کہ کیوں یہ خراب ہے، تو وہاں پر بیٹھ کر کے صرف تبصرے ہوتے ہیں کہ یہ ادارہ ایسے کیوں ہے۔ کہاں سے برکت آئے گی؟ اس سے بھی زیادہ احسان فراموشی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم کو جس نے الف بے سکھایا ہے اس پر اللہ کے سامنے تم جھک جاؤ اور اپنے استاد کی جوتیاں آج سیدھی کرنے کے تم لائق ہوئے۔ جس ناظم نے اس مدرسے کے لیے خون جگر بڑھایا، اب اس ناظم پر تم تبصرے کرتے ہو مدینے سے پڑھ کر کے آ کر کے، بنارس سے کیا نکلے گا کہ تم اپنے آپ کو بڑے ہو گئے۔ میں پورے ہندوستان کے 25 اسٹیٹ کا ایک دن بھی اپنے گھر نہیں رہتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں مدرسوں کو سمجھا کر کے تھک گئے ہیں کہ لوگوں یہ کیا ہو گیا ہے، تم اپنے محسنین کے ساتھ ایسا کرتے ہو۔ اکبر الہ آبادی نے تو انگریزی پڑھنے والوں کو کہا تھا ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خطی سمجھتے ہیں۔ انگریزی پڑھنے والے چند بیٹوں نے ایسا کیا تھا کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے تھے۔ یہاں عالم ہو کر کے اپنے ہی ماں کو، اپنے ہی مادر علمی کو، اپنے ہی اساتذہ کو یہ دیکھ دیکھ کر کے وہ ملت کبھی پھل نہیں سکتی۔ اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں امام بخاری، امام مسلم کا مرتبہ ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے اساتذہ یہاں بیٹھے ہیں، وہ امام بخاری کی بہت ساری چیزوں میں کہتے ہیں امام مسلم بڑھ گئے تھے۔ لقد کما فاق فی حسن صناعت مسلم، بڑھ گئے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہی کہتے ہیں دانی وقبل رجلیک، امام بخاری کو پاؤں چھوڑیے، دے دیجیے اللہ کے لیے مجھے، میں ان پاؤں کو بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ ایسے ہی ہے نفسی عند احد، کسی کے سامنے اللہ نے جو علم دیا میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، آنسو آ جا رہا ہے، لیکن علی بن مدینی کا ذکر آتا ہے تو میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں۔ امیر المومنین فی الحدیث کہتا ہے میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، وہ کہتی ہے کہ نہیں آج سے رشتہ آپ تو پہلے سے جوڑتے آئے ہیں، یہی تو قرآن پڑھ کر کے آئے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ کے آئیں گے تو ایسا ہوگا۔ آج غیر مسلمین کے ساتھ ایسا ہے، وہ کسی غیر مسلم یہودی جو دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہوتے تھے ان میں سے ایک عالم کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی تھی کہ نہیں گئی تھی؟ اور سب سے سنگین حالات جو آپ کی زندگی میں آئے تھے وہ ہجرت کا موقع تھا۔ وَلَمْ يَسْمُرْ بِمَكَّةَ تھا، سامرو ایک بھی نہیں تھا جو آپ کا ہمدرد ہو۔ اس وقت کس کے عبداللہ بن اریقط کے ساتھ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ ایک طرف دنیا سب سے زیادہ دشمنی پر اتری ہوئی ہے تو دوسری طرف ایک غیر مسلم سب سے دشوار گزار راہ کا راہبر بن رہا ہے۔ آپ ہے کہ آپ کی دشمنیاں ختم نہیں ہوتی، محلے کی، گھر کی، ہماری، ہم کہاں جا کر کے پڑے ہیں؟ ہم سلفی صرف اہل حدیث قرآن و حدیث والے نہیں ہیں، سلفی ہیں۔ سلف صحابہ کرام نے جس طریقے سے عمل کر کے دنیا کو دکھایا نہیں تھا، سمجھا دیا تھا، اور ہندوستان ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، جہاں کہیں بھی یہ سلفی حضرات کے کیا کہوں، مبارک۔ ابھی میں اس ہفتے 4-5 صوبوں کا میں نے دورہ کیا ہے، ہر جگہ تقی الدین ہلالی کا، میں نے کہا کہ اس گلیوں کو آج بھی دیکھ لیں گے، صوفی پورا کے اس گلی کو دیکھ لیں گے جہاں شیخ عبد الرحمن مبارک پوری ہوا کرتے تھے، اور جہاں دنیا کا سب سے بڑا عالم، سب سے لمبی زندگی پا کر کے سب سے زیادہ خدمت کرنے والا، 6 زبان تو اس کے گھر کی لونڈی تھی، چاہے وہ امریکہ کے بڑے ہوں یا فرانس کا سب سے بڑا ہو یا سعودی عرب کا بادشاہ ہو، سب عزت کرتے تھے۔ قلندر انسان انہی گلیوں میں پڑھ کر کے گیا تھا۔ جہاں دیکھیں معلم آپ ہیں۔ ہم کو افریقہ کا سب سے بڑا معلم عبد الرحمن افریقی ملا، مدینے کا سب سے بڑا علمی مرکز ہندوستان کے آپ کے خاندان کا بنایا ہوا دارالحدیث ملا، یہ اہل حدیثوں نے کیا تھا۔ کہاں تھا جو آپ کا غلغلہ نہیں تھا؟ آج بہت افسوس ہوتا ہے، مرکزی جمعیت میں آ کر کے اتنے تجربے ہوئے ہیں جہاں خوشی ہوتی ہے کہ اللہ جل شان نے بہت کچھ نوازا، لیکن آپ ہی ہیں جو مرکزی جمعیت کو بہت کچھ کہتے رہے۔ 100 سال امرتسری جیسے ان کے پاؤں کے نیچے 100 علماء کو جمع کرے چن چن کر کے تو پاسنگ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ سو گئے تو جماعت سوئی رہی، ایک کمرہ نہیں مل سکتا اس کا، ایک کمرہ 100 سال تک۔ میں جا کر کے دیکھا ہوں جب ناظم بنا تھا اس سے پہلے بھی اور بننے کے بعد بھی کہ کن کن کوٹھریوں سے کب دفتر ہٹایا گیا، پھینکا گیا، اور کب اس کے رجسٹر کو اٹھا کر کے لوگ لے کر کے چلے گئے۔ چھوٹی چھوٹی بات امرتسری کے زمانے سے لے کر کے بات تھا، کیوں نہیں بنا، کیوں روم نہیں بن سکا؟ یہ سب چیزیں بڑی، اس وقت جو آپ نے مدرسہ زید بن ثابت قائم کیا ہے، یہی مدرسہ نہیں بلکہ ہندوستان کے کونے کونے میں جہاں مدرسے ہیں، اب جا کے دیکھیے 500 مدرسے ایک ایک ضلع میں ہیں،
ایک ایک ہزار مدرسے ایک ضلع میں ہیں، اور جہاں 9 لاکھ اہل حدیث اکٹھے ہیں، وہاں جانے کا راستہ آج بھی صحیح نہیں ہے۔ میں ان سب چیزوں کو بہت دیکھ کے، ڈاکٹر مقتدی حسن کہتے تھے کہ آج کے زمانے میں نے ٹرین سے اترنے کے بعد میں نے جیپ لائے، اس کے بعد ٹریکٹر پر سوار ہوا، پھر موٹر سائیکل سے کچھ دور تک چلا، یہ 10-15 کلومیٹر فرقہ سے، اور اس کے بعد میں یہ پیدل چل کر کے میں دلال پور پہنچا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور سردان میں جہاں مجاہدین ہوتے تھے، جس کا کنیکشن عاملوں سے خاص طور پر ملا ہوا تھا، ہر شہر جڑے ہوئے تھے، اس وقت نہ ٹیلی فون تھا، کچھ نہیں تھا، ایسے ایسے مراکز تھے جو پورے ہندوستان کو پار کر کے آخری سرحد تک اس دیش کی آزادی کے لیے جاتے تھے۔ کیا ہو گئے وہ لوگ؟ کیا ہم انہی کی اولاد ہیں؟ کیا جینے کے یہ لچھن ہیں؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہمارے اسلاف اپنے مساجد سے وہ خدمات انجام دلوائے انہوں نے۔ مسجد نبوی، اپنا گھر، کسی کے پاس گھر تھا جو مہاجر آئے تھے، کسی کے پاس بیوی تھی، کسی کے پاس بچہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن سب سے پہلے مسجد قباء میں بنائی، پھر وہاں بنائی، پھر وہاں سے نکلے تو سب سے پہلے آپ دمشق گئے، وہاں جامع دمشق بنایا، اور میں کہاں بتاؤں، جامع زیتونہ، جامع پروین اور جامع عمرو بن العاص، یہ جوامع دنیا کے، اور ایک جامع پر میں بات ختم کرتا ہوں، جامع کیا بنایا، یونیورسٹی بنائی، اور آج بھی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ روئے زمین پر جتنی خوبصورت مساجد بنی ہیں اس کی پاسنگ نہیں کر سکتی جو قرطبہ میں ہے۔ علم کو کن بنیادوں پر انہوں نے سیچا تھا، آج بھی مبارک پور میں اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا لقد بِأَرْبَعٍ فَاقَتِ الْأَمْصَارَ قُرْطُبَةٌ منہن قنطرۃ الوادی وجامعها ہاتان سنتان والحمراء ثالثۃ والعلم اعظم شیء وهو رابعہ۔ کہا کہ تم قرطبہ کی جامع مسجد کو جانتے ہو، مسجد کا کر کے گزر جاتے ہو، 4 چیزوں سے وہ دنیا میں مشہور ہوئی، اور ایسی مشہور ہوئی کہ اس کی پاسنگ کوئی نہیں کر سکا۔ ایک تو انجینئرنگ کے فن میں آج تک ویسا نہیں بنا قنطرۃ الوادی جو بنی تھی، ایسا پل کسی نے نہیں بنایا، آج بھی وہ زندہ ہے، کتنی صدیاں گزر گئی ہیں۔ اور جامع قرطبہ ہے، کیا پوچھنا اس جامع قرطبہ کا، تم نہیں جانتے۔ 2 یہ ہو گئے، تیسرا قلعہ حمراء تھا، اور اس حمراء کو، اس محل قصر حمراء کو تم جان لو تو تم سب کچھ بھول کر کے اسی راستے میں لگ جاؤ گے کہ اللہ کے راستے میں لگاؤ سب کو۔ والعلم اعظم شیء وهو رابعہ، اور کہا کہ علم جو انہوں نے دنیا میں پھیلایا۔ ہمارے کوئی ساتھی ابھی کہنے لگے کلکتہ میں ایک مسجد، ایک مدرسے کی بنیاد رکھ کر کے لوٹے، مولانا مجھے تعجب ہوتا ہے، سائنس کی ساری چیزیں قرطبہ میں، حدیث کی سب سے بڑی کتاب قرطبہ میں، تفسیر کی سب سے بڑی کتاب قرطبہ میں، طب میڈیکل سائنس کی سب سے بڑی، آج امریکہ آج بھی پڑھا رہا ہے، مسلمان اس کا نام تک نہیں جانتا، قرطبہ میں، یہ کیا قصہ ہے؟ میں نے کہا، میں نے جب یہ شعر پڑھا تو مولانا نے ہم کو روک لیا، کہا کہ پھر پڑھیے، بل علم اعظم شیء وهو رابعہ۔ وہ سب سے پہلے اپنا گھر اور محل نہیں بناتے تھے۔ آپ صرف گالی دیتے ہیں کہ ہمارے بادشاہوں نے صرف محل بنائے، یہ بنایا، کیا بنایا آپ کیا جانیں؟ بادشاہوں نے نہیں بنایا تھا، اس میں سے اکثر جن کا نام لیا ہے وہ شخص نے بنایا تھا، لوگوں نے بنایا تھا، گاؤں والوں نے بنایا تھا، شہر والوں نے مل کر کے بنایا تھا، اور تب یہ عظیم الشان تاریخ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہر گھر ہر در میں جو اس علم کو اور اس ایمان کو پہنچانے کی بات کہی تھی، وہ صرف آپ کوئی خزانہ لے کر کے نہیں آئے تھے، آپ تو عین اہم موقع سے صرف پیٹ پر 2 پتھر کبھی لے کر کے آتے تھے، اور کبھی آپ کی بیوی کہتی ہے کہ 1 مہینے تک چولہا نہیں ڈلنا تھا، تو پھر کیسے اتنے عظیم الشان انسانیت کے لیے اتنے مارکے ہوئے، اتنا علم پھیلا، اور دنیا کو جس نے جگمگا دیا۔ آئیے اس سبق کو اگر ہم یہ یاد کر لے جاتے ہیں تو ہمارا جلسہ بھی کامیاب ہے، ہمارے یہ بچے صرف 8-10 فارغ نہیں ہوں گے، ماشاءاللہ ہمارے ہر گاؤں سے گھر گھر حافظ پیدا ہوں گے جو اللہ کے اس دین کو سربلند کریں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ذریعے سے یرفع بہ اقواما، اس امت کو نہیں ہندوستان کو اور سارے دنیا کو سربلند کر دے گا، ویضع بہ آخرین۔ اور اگر اسی طریقے سے چھوڑتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں معاف نہ کر سکے۔ میں اس ادارے کی ہر طرح کی تعمیر و ترقی اور اس کے ذمہ داروں اور اس کے معاونین سب کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں، اور اللہ جل شانہ سے
میں دعا کرتے ہوئے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اس ادارے کو پروان چڑھانے کے لیے دیگر اپنے ادارے عاملوں کا ادارہ ہے، جامعۃ المعارف ہے، شیخ صاحب نے قائم کر دیا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، اور اس کو صرف بیٹھ کے تبصرہ کرنے کے لیے نہیں ہے، جامعہ سلفیہ ہمارا مرکزی ادارہ چرمرا رہا ہے۔ اتنے لوگ ہیں، اگر مہینے میں 5-5 روپیہ دے دیں، میں نے تو 15-16 سالوں میں 5-7 بلڈنگیں بنائی ہیں جو 100 سال میں نہیں بنی تھی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز پیش کی کہ بھائی جمعہ کو تو اعلان کرو، چاہے مرکز کی نیت سے لوگوں کے کان میں تو پہنچے گا کہ ہندوستان میں کوئی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، اسی کی شاخ صوبائی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ میں ہے، اسی کی شاخ مبارک پور یہاں اعظم گڑھ میں ہے، اسی کی شاخ املوں میں ہے، اور اسی کی شاخ یہاں لوہیا میں بھی کوئی قائم ہے۔ یہ سلسلہ تو کم سے کم معلوم ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم کو آپ کو صحیح معنی میں اس نے جس طریقے سے کتاب و سنت کا حامل بنایا ہے، اس کے فیوز و برکات سے ہمیں شاد کام ہونے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ میں آپ تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم سے پہلے میرا سفر ہے اور ابھی مول سرائے سے مجھے نکلنا ہے، اس لیے معذرت کے ساتھ السلام علیکم۔